صلی علی محمد و علی آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولیعفوا ولیصفحوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم واللہ غفور الرحیم۔ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں جو آیت ہدیہ کی ہے وہ سورہ نور سے لی ہے، جو 17ویں پارے میں واقع ہے، 18ویں پارے میں۔ اس آیت مبارکہ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کرو اور ان کی لغزشوں پر درگزر کرو۔ کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ بھی تمہیں معاف کرے؟ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اللہ فرما رہے ہیں کہ میں ہی غفور بھی ہوں اور رحیم بھی ہوں، یعنی آپ کی گناہوں کو بخشنے کا اختیار مجھے ہی حاصل ہے اور آپ کے ساتھ شفقت کا اختیار بھی مجھے ہی حاصل ہے۔ اب اس آیت مبارکوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں، لیکن ہم قدم قدم پر گھریلو سطح پر، محلے کی سطح پر، رشتہ داروں یعنی خاندان کی سطح پر، علاقے کی سطح پر، ملک کی سطح پر، خواہ ذاتی تعلقات ہوں، سیاست ہو، معاشرت ہو، ہم کہیں بھی کسی معاملے میں بھی ایک دوسرے سے درگزر نہیں کر رہے۔ یہی ہماری سوسائٹی کا، سماج کا سب سے بڑا المیہ ہے۔ ہم گھر میں رہتے ہیں، گھر میں 5-6 بہن بھائی ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کے قصور معاف نہیں کر رہے۔ ایک دوسرے کے قصوروں کی بجائے تلخ کلامی کرتے ہیں، مار دھاڑ پر اتر آتے ہیں۔ میاں بیوی کے تعلقات میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، بھائی بھائی کے تعلقات میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ بہنیں بھی سارا دن ایک دوسرے سے لڑتی ہیں، ماں کے ساتھ گستاخانہ رویہ اختیار کرتی ہے اولاد۔ اونچی آواز سے بولنا یہ بھی ایک بہت بڑی گستاخی ہے۔ یعنی ان باتوں کو سمجھنا جب تک تربیت نہ ہو ممکن ہی نہیں ہے۔ تو ہم معاشرے میں رہ رہے ہیں، اور ایک بات جو سب سے بنیادی چیز ہے کہ انسانی تعلقات میں ایک پلڑا ہے جسے ہم ترازو کہتے ہیں یا میزان کہتے ہیں۔ اس میزان میں ایک دوسرے کو تولا جاتا ہے، یعنی یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ کا جو دوست ہے کہ اس میزان میں اس دوست کی آپ کے لیے نیکیاں، آپ کے لیے احسانات، آپ کے ساتھ ہمدردیاں، آپ کے ساتھ تعاون، آپ کو اس نے کیا علم دیا، کیا آپ کے وہ کام آیا۔ اور دوسرے پلڑے میں کیا ہے کہ اگر اس سے کوئی غلطیاں سرزد ہو گئیں، غصہ کر لیا، طیش میں آ گیا، بآواز بلند بول لیا، یا کوئی اور بات ایسی کہہ دی جو آپ کے لیے دل آزاری کا باعث بنی، تو آپ نے اس میزان میں یہ بات تولنی ہے ہر روز، یا کسی ایسے موقع پر جب حالات میں تلخی آ جائے تو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے احسانات کی لسٹ کتنی ہے، اس کے احسانات کا وزن کتنا ہے، اور دوسرے پلڑے میں اگر اس سے کوئی غلطی سرزد ہو گئی ہے تو اس کا وزن کتنا ہے۔ تو اگر احسانات کا بوجھ زیادہ ہے تو اس غلطی کو درگزر کرنا ضروری ہے۔ اسی لیے یہ آیت مبارکہ بیان فرمائی گئی، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، کہ معاف کرو اور درگزر کرو۔ یہ نہیں کہ تم فوراً اچھالنا شروع ہو جاؤ اور کسی کی بات پہ لوگ اکٹھے کر لو اور پنچایتیں لگاؤ، ذلیل کرو، بے عزت کرو، اور اس کی تمام تر سابقہ نیکیاں، اس کی بھلائیاں، اس کی خیر خواہیاں، اس کے مشورے، اس کے کلام، یہ تمام چیزیں یکسر فراموش کر دو۔ ایسے شخص کو کیا کہتے ہیں؟ محسن کش یا احسان فراموش۔ احسان فراموش کسی کا دوست بھی نہیں ہو سکتا۔ جو انسان کسی کو ایک پانی کا گھونٹ بھی پلا دے یا علم کا ایک لفظ بھی سکھا دے، تو وہ تو امام امیر المومنین علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ میں اس کا غلام ہو گیا جس سے مجھے ایک لفظ بھی سکھا دیا۔ تو یہاں تو یعنی دن بھر میں بھی لوگوں کو آیات قرآنی بتاتا ہوں، ساری زندگی بتاتا بھی رہا، لیکن میرے پاس بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو احسان ناشناس ہیں، احسان فراموش ہیں، یکسر آنکھیں پھیر لیتے ہیں۔ تو میں بڑا رنجیدہ سا ہو جاتا ہوں کہ یا اللہ دیکھو کہ جن کے ساتھ میں نیکیاں کرتا ہوں، اچھے مشورے دیتا ہوں جس سے وہ ترقی کرتے ہیں اور اپنا نفع کماتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یکسر منہ پھیر لیتے ہیں، جیسے وہ جانتے ہی نہیں اور نا آشنا ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ اللہ اسی لیے تو کہہ رہے کہ تم دوسروں کی غلطیاں تو معاف نہیں کر رہے،
نوکروں پر تشدد کرتے ہو، چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کسی کی عزت کا لحاظ نہیں رکھتے۔ معاشرے کی عمومی حالت بہت ہی پست ہو چکی ہے، ہم کسی کی ذرا سی بات کو برداشت کرنا اس کے لیے تیار ہی نہیں ہے، بالکل پورا بدلہ چکانے کے لیے تیار ہو، اور اللہ سے پھر یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ تو ہمارے سارے گناہوں کا کھاتہ صاف کر دے، ہم اگر کوئی قوالی کی محفل کرا دیں تو ہمیں معاف کر دے، ہماری بخشش کر دے، یا ہم ایک دیگ زردے کی یا گڑ کی بانٹ دیں کسی مزار کے یا دربار کے باہر تو ہمارا سارا کھاتہ صاف ہو جائے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ ایسا دین نہیں ہے کہ آپ ساری زیادتیاں بھی کر لیں، حق تلفیاں بھی کر لیں، لوگوں کے حقوق کو پامال بھی کر لیں، والدین کے حقوق کو، ہمسایوں کے حقوق کو، رشتہ داروں کے حقوق کو، اور اس کے بعد اللہ سے یہ توقع کریں کہ وہ آپ سے راضی بھی ہو جائے، اپنی رضا بھی عطا کر دے، اپنے انعامات کی بارش بھی کر دے۔ یہ کم بات ہے کہ وہ رزق عطا کر رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ اس زمین پر جو بھی چلنے والا جاندار ہے اللہ تعالیٰ کتا، بلی، ہندو، عیسائی بلا تفریق ان سب کو رزق وہ ضرور دے رہا ہے، اس کا ذمہ اللہ نے خود اٹھا رکھا ہے۔ وہ اس نے مشروط رزق نہیں دے رہا کہ تم نماز پڑھو گے تو رزق ملے گا، تم مندر میں جاؤ گے تو رزق ملے گا، تم کعبے میں جاؤ گے تو رزق ملے گا، یعنی ہر حالت میں رزق وہ دے رہا ہے۔ اللہ کو مانیں یا نہ مانیں، نافرمانی کریں یا فرما برداری کریں، اس نے رزق عطا کرنا ہے۔ اور اسی کے مقابل دیکھیے وہ آیت ہے واللہ غفور الرحیم، اللہ غفور بھی ہے۔ آپ چاہتے ہو کہ جی ہمارے گناہ معاف کر دیے جائیں، بخشے، لوگوں کے تو قصور معاف نہیں ہو رہے، اور دوسروں سے اللہ سے توقع کرنا کہ وہ غفور بن جائے اور رحیم بھی بن جائے، آپ کے ساتھ رحمت اور شفقت بھی کرے، دوسروں کے ساتھ آپ ظلم روا رکھیں، اس سے ملازمت پر اگر ہو تو اس سے کام زیادہ لیں، معاوضہ کم دیں۔ یہ استحصال کسے کہتے ہیں؟ استحصال بھی ظلم ہی کی شکل کا دوسرا نام ہے۔ اور دوسری بات دیکھیے، قرآن کی ایک اور میں آیت پیش کرتا ہوں، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا، کہ تم ہمت نہ ہارو اور غمناک نہ ہو۔ کب انسان ہمت ہارتا ہے؟ جب لوگوں کی باتیں سنتا ہے، تانے سنتا ہے، اور برے رویے کا سامنا کرتا ہے، ترش رویے کا، کولڈ رویے کا، سرد مہری کا سامنا کرتا ہے، تو اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، وہ غم زدہ ہو جاتا ہے۔ کوئی بچہ یا بچی ماں باپ سے اونچی آواز سے بات کرے، شاؤٹنگ کرے، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے اور وہ ہمت ہار بیٹھتا ہے کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور یہ میرے ساتھ کیا کر، میں نے اپنی ساری دولت لٹا دی، محبتیں لٹا دیں، اور میرے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اس کے ان ریٹرن، اس کے معاوضے کے طور پہ وہ کیا دے رہا ہے۔ یہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک تو لوگوں کی ہمت کو نہ ٹوٹنے دیں، کس سے؟ اپنے رویوں کو بہتر کر کے اور اپنی گفتگو کو بہتر کر کے۔ دو ہی چیزوں سے انسان کے موڈ خراب ہوتے ہیں یا دل شکستگی آتی ہے، کہ رویے دیکھ کر، رویہ باس کا بھی خراب ہو، کسی گھر میں خاندان کے تایا چاچے کا رویہ خراب ہو، والدین کا اولاد کی طرف سے ہو یا اولاد کا والدین کی طرف سے ہو، میاں کا بیوی کی طرف سے، بیوی کا میاں کی طرف سے، تو پھر دل شکستگی آتی ہے، دل کا ٹوٹنا سامنے آتا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کی انتہائی کوشش کرنی چاہیے۔ یہ باقاعدہ وظیفہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم ہی غالب رہو گے۔ اللہ نے یہ 7 شرط عائد کی ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، جو لوگ بھی تمہیں تنگ کر رہے ہیں نا تو ان پر تم غالب رہو گے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی مومنانہ صفات آپ کے اندر ہیں اور آپ سچائی اور حق پر ہیں، ہر بات میں جو ہے نا آپ کے اندر میانہ روی ہے، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ تم ہی غالب رہو گے۔ جیسے واللہ غالب علی امرہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اللہ جس کی مدد کرتا ہے اس پر کوئی بھی غالب نہیں آ سکتا۔ غالب اسی پر لوگ آتے ہیں جسے اللہ وَيَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ جب میں اپنی مدد کا اب ہاتھ ہٹا دیتا ہوں کسی کی پشت پر سے، تو پھر وہ تنہا رہ جاتا ہے اور لوگ اسے نوچ لیتے ہیں، گدوں کی طرح نوچ لیتے ہیں اور اس پر غالب آ جاتے ہیں اور وہ مغلوب ہو جاتا ہے۔ مغلوب ہونے کا مطلب ہے بالکل دو شانے چت ہو جاتا ہے اور لیٹ جاتا ہے اور اپنی زندگی کی بازی کو ہار جاتا ہے۔ ہمیں اللہ سے یہ اس بات کی دعا کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کے قصور معاف کریں، اپنے دلوں کو صاف کرنے، ورنہ یہ نمازیں، روزے، صلاۃ و تسبیح، حج اور اپنی شیخیاں بھگارنا، کہ آج میں عورتوں میں ایک تو بڑی بری عادت ہے کہ اپنی پوری لسٹ بیان کرتی ہیں کہ میں 3 دفعہ یاسین پڑھ دیا، پھر میں آیت کریمہ پڑھنی ہے، پھر میں منزل پڑھنی ہے، پھر میں انج کرنی ہے۔ کیا ضرورت ہے؟ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سیدنا اویس قرنی سے جب سیدنا علی اور سیدنا عمر ملاقات کے لیے گئے
تو آپ نے ان سے سیدنا عمر سے سوال کیا کہ عمر کیا آپ اللہ کو جانتے ہیں؟ تو انہوں نے جواب میں یہ عرض کیا تھا کہ میں بالکل جانتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا جناب اویس قرنی نے کہ بس یہی کافی ہے کہ اللہ تمہیں جانے اور کوئی نہ جانے۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہارے اعمال کا علم صرف اللہ کو ہونا چاہیے۔ اگر تم تہجد پڑھ رہے ہو، روزانہ قرآن پاک پڑھتے ہو، یا تسبیحات کرتے ہو، یا تلاوت کرتے ہو، یا خیرات کرتے ہو، تو اس کا ڈھنڈوریا یا ڈھول پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہر ایک کو بتاؤ آج میں نے چاول بانٹے تھے، فلاں کو میں نے اپنے پرانے کپڑے دے دیے ہیں۔ یہ شیخی خوری، یہ بکواس باتیں ہیں بالکل۔ یہ انسان کے چھوٹے قد کی علامت ہے۔ قد کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا 4 فٹ قد ہے، انسان کا ذہنی قد کا چھوٹا ہونا، اس کی سوچ کا پست ہونا، یہ اس کی نشانی ہے۔ اور دوسری بات یاد رکھیے آپ کہ آپ کوئی بھی بات کر رہے ہیں، اپنی عبادت کریں، اسے چھپائیں اور اسے پوشیدہ رکھیں۔ سیدنا اویس قرنی نے دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ پہلا تو یہ کیا تم اللہ کو اور دوسرا یہ کیا اللہ تمہیں جانتا ہے؟ حضرت عمر سے پوچھا تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ جی ہاں جانتا ہے۔ تو آپ نے جواب میں کہا کہ بس یہی کافی ہے کہ تمہیں اللہ جانے اور کوئی نہ جانے، یعنی تمہارا عمل جو ہے اتنا پوشیدہ ہو کہ تمہیں اللہ صرف جانے اور تم صرف اللہ ہی کو جانو، یعنی غیر اللہ کی طرف نہ دوڑتے جاؤ۔ یہ اس کا بنیادی طور پہ مطلب ہے کہ اپنے بھید، اپنے راز، اپنی عبادات، اپنی باتیں لوگوں سے شیئر نہ کرو۔ بس تمہاری اعمال کو اگر اللہ جانتا ہے نا کہ تم خیرات بھی کرتے ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، مدد بھی کرتے ہو، تو بس یہی کافی ہے۔ مساجد کی خدمت کرتے ہو، مدارس کی خدمت کرتے ہو، یا غرباء کی خدمت کرتے ہو، بس یہ کافی ہے۔ ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے آج جو نا کسی کو 200 روپے دے دیے تھے، فلاں آئی تھی تو میں نے اس کی یہ مدد کر دی تھی۔ یہ عورتوں میں بہت ساری برائیاں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی ہدایت بھی فرمائے، وہ سوائے خاوندوں کی برائیوں کے اور کچھ نہیں کرتی ہیں۔ سوائے ایک عورت کی ساری زندگی خاوند اسے پیسہ بھی دیتا ہے، خرچ کرتا ہے، اس کے تمام نخرے بھی اٹھاتا ہے، لیکن آخر میں نچوڑ کیا نکلتا ہے؟ نچوڑ اینڈ پہ یہی نکلتا ہے، ساری زندگی گزار کے وہ یہ نچوڑ یہ دیتی ہے خاوند کو کہ انہیں کچھ بھی نہیں کیتا۔ اور عام یہ روش معاشرے میں ایک اور بھی بن گئی زکوٰۃ خوری کے لیے۔ وہ کیا بن گئی ہے کہ عورتیں جعلی بیوہ بھی بن جاتی ہیں، جعلی غریب بھی بن رہی ہیں۔ میں نے ایک عورت سے پوچھا کہ تو سچ بتا، تو اپنا مال اکٹھا کرنے کے لیے رمضان میں تو واقعتاً بیوہ؟ تو کہنے لگی نہیں بھائی جان بیوہ تے نہیں، ساڈے واسطے تو مر گیا۔ یعنی اب اندازہ دیکھیں زندہ خاوند کو کہ جو گھر میں بیمار ہے یا ویسے لیٹا ہوا ہے، بے روزگار ہے، تو اس کو عورت کیا کہتی پھر رہی ہے؟ ساڈے واسطے تو مر گیا۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ زندہ انسان مر گیا، یعنی وہ بے فائدہ ہے۔ اگر وہ مالی طور پہ فائدہ نہیں پہنچا رہا تو وہ مرنے کے برابر ہے، مردہ کے برابر ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس طرح کی توفیق جہالت کی وجہ سے ہے، چونکہ دین کا بالکل علم نہیں ہے، کلمہ پڑھنا آتا نہیں ہے، قرآن تو بہت دور کی بات ہے، بہت دور کی بات ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے، امت محمد پر رحم فرمائے اور امت محمد کی اصلاح فرمائے، امت محمد کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔